بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ آج گانچے میں ایک اچھا یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، ایک اچھے کالج کیوں نہیں ہے، ایک اچھا اسکول کیوں نہیں ہے، ایک اچھا ہسپتال کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شاہ زید علیہ الرحمہ کے پیروکار ہیں، ہم نور بخشیہ ہیں۔ 7 سال کی عمر میں شاہ زید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ و اعلی مقامہ نے قرآن مجید حفظ کر دیا۔ قرآن مجید کی حفظ کے بعد شریعت کے علوم کے لیے آپ شیخ احمد فہد ہلی کے شاگرد ہو گئے۔ شیخ احمد فہد ہلی اہل تشیع تھا، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود علم کے لیے شیعہ سنی نور بخشہ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے شیخ احمد فہد ہلی کے پاس شریعت کے علوم حاصل کیا۔ شریعت کے علوم حاصل کرنے کے بعد طریقت کی علوم کے لیے، تصوف کی علوم کے لیے آپ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کے مرید خاص خواجہ اسحاق خلانی کے ہاتھ بیعت کیا اور خواجہ اسحاق خلانی سے تصوف کے رموز، تصوف کے تعلیمات، تصوف آل محمد کی تعلیمات آپ حاصل کرتے گئے، اور حاصل کرنے کے بعد آپ عملی میدان میں بھی آپ نے اپنے جو ہے عمل کو منوایا، علمی میدان میں آپ نے اپنے علم کو منوایا، لہذا حضرت خواجہ اسحاق خلانی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یعنی کہ آپ تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں، آپ دنیا میں آپ حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک آپ آئے تو آپ دیکھیں گے، یعنی کہ بشر میں دیکھیں، لوگوں میں دیکھیں، نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کے سلاسل کو آپ تلاش کریں گے، ریسرچ کریں گے، آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ جو منظر دیکھنے کو ملے گا وہ منظر کسی اور جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یعنی ایک شاگرد کے ہاتھ پہ مرشد نے بیعت کیا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ استاد نے شاگرد کے ہاتھ پر بیعت کیا، کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ یہ تصوف کی چیز اس سلاسل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی کہ حضرت شاہ زید محمد نور بخش انسپائر ہو چکے تھے خواجہ اسحاق خلانی، لہذا خواجہ اسحاق خلانی نے شاہ زید کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ شاہ زید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ و اعلی اللہ مقامہ ایسے منزل پر فائز تھے، ایسے مقام پر فائز تھے کہ حاتم غیبی، ایک روایت میں ملتا ہے حاتم غیبی کی ندا آئی، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو لقب دیا۔ یہ لقب کیا دیا؟ آمد از غیب نامش نور بخش بود چون خورشید ذاتش نور بخش۔ حاتم غیبی کی آواز آتی ہے، اے شاہ سید محمد، آج سے آپ کا لقب نور بخش ہے، آپ کا لقب آج سے آپ نور بخش سے جانا جائے گا۔ نہیں نور بخش، آگے فرماتے ہیں بود چون خورشید ذاتش نور بخش، یعنی کہ آپ کے ذات مبارکہ جس طرح سورج، دنیا میں سورج کیا کرتا ہے؟ سورج کا کام کیا ہے؟ سن کا کام کیا ہے؟ سن لائٹ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نور بخشوانا ہے۔ جس طرح سن لائٹ لوگوں کو جو بھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، سائنسی علوم میں چلے جائیں، اسی طرح فرماتے ہیں کہ بود چون خورشید ذاتش نور بخش، آپ کے ذات مبارکہ لوگوں کے لیے، آپ کے ذات مبارکہ جس طرح سورج جو چیزیں مہیا کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، نور سے دنیا کو جو ہے روشن کرتا ہے، اسی طرح آپ کے ذات مبارکہ بھی لوگوں کو روشن کرتا ہے، چاہے وہ سائنسی علوم کے ذریعے سے ہو، اللہ اکبر، سائنسی علوم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علم فلکیات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علم معاشیت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علم تصوف آل محمد کے ذریعے سے۔ یعنی جتنا میں نے شاہ زید علیہ الرحمہ کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہی بات سمجھ میں آیا ہے کہ شاہ زید علیہ الرحمہ ایک بہترین سائنٹسٹ ہے۔ سائنٹسٹ آپ فقہ احوال کا مطالعہ کریں، علم فلکیات پر بحث کیا ہے، علم سائنس پر بحث کیا ہے، علم طریقت پر بحث کیا ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنے علوم کے ذریعے دنیا آج جو ہے ترقی کے اعلیٰ منزل پر پہنچ گئے ہیں،
وہ علوم شاہ سید علیہ رحمہ ان علوم پر بات کرتے تھے. انسان نامہ لکھ دیا شاہ سید علیہ رحمہ نے. یعنی ایک انسان کے جسم و قامت کے سے دیکھ کر اس انسان کے اندر کی چیزوں کو شاہ سید علیہ رحمہ کیا کرتے تھے؟ امیجن کرتے تھے, جس کرتے تھے. پتہ چلتا تھا شاہ سید علیہ رحمہ کو, مثال کے طور پر آپ کو دیکھ لیا شاہ سید, پتہ چلتا تھا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. شکل کو دیکھ کر شاہ سید علیہ رحمہ نے انسان کے اندر کے تمام چیزوں کو کیریکٹرسٹکس بتانے لگا. شاہ سید علیہ رحمہ آنکھ کو دیکھ کر شاہ سید علیہ رحمہ انسان کی کیریکٹرسٹکس کو بتانے لگا. کان کو دیکھ کر انسان کی کیریکٹرسٹکس کو بتانے لگا. منہ کو دیکھ کر کیریکٹرسٹکس بتانے لگا انسان کی کردار و گفتار کو دیکھ کر کیریکٹرسٹکس بتانے لگا. یہ سائنسی علوم ہے. لہٰذا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں شاہ سید جیسی سائنٹسٹ نہیں دیکھا. حضرت شاہ سید محمد نور بخش جیسی مجتہد نہیں دیکھا. شاہ سید محمد جیسی امام نور بخش جیسی کوئی ہستی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. فقہ کا مطالعہ کریں. اگر اہل تشیع برادری کی فقہ کا مطالعہ کرے, اہل سنت برادری کی فقہ کا مطالعہ کرے, تو آپ کو شرعی علوم پر بحث ملے گا. یعنی کہ جو بھی چیزیں فقہ میں بحث دیکھنے کو ملے گا, آپ کو یہی ملے گا کہ شریعت کا بحث ملے گا. یعنی یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حرام ہے یا مباح ہے, یہی ملے گا آپ کو. لیکن ہمارے شاہ سید امام نور بخش کے فقہ کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ چلے گا علم سائنس کے بھی شاہ سید علیہ رحمہ نے بحث کیا ہوا ہے, علم فلکیات کے بھی شاہ سید علیہ رحمہ نے بحث کیا ہوا ہے, طریقت پر بھی شاہ سید علیہ رحمہ نے بحث کیا ہوا ہے. طریقت جو ہے نا فروعیات میں نہیں آتا. آپ دیکھو جتنے بھی فقہ اٹھا کے دیکھنا چاہتے تو دیکھو, تصوف کی باتیں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن شاہ سید علیہ رحمہ وہ واحد مجتہد ہے جس کی فقہ میں آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں ملیں گی. شاہ سید علیہ رحمہ اتنے عظیم شخصیت کیسے بنے؟ آپ شاہ سید کے والدین محترم ان کو دیکھیں. حضرت عبداللہ ایک دن جا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ نے پانی میں ایک سیب کو دیکھا. آپ علیہ الرحمہ, حضرت عبداللہ نام تھا شاہ سید علیہ الرحمہ کے والد محترم کا نام. آپ علیہ الرحمہ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا. اٹھا کر کھا لینے کے بعد آپ کو ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ تو حرام ہو سکتا ہے. کسی کے باغ سے جو ہے, کسی کے باغ کے درخت سے نیچے گر گیا ہوگا اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے آ گیا ہوگا, لیکن یہ حرام ہوگا. آپ جو ہے نا کئی مسافات طے کرتے کرتے آپ ایک گاؤں میں پہنچے. اس گاؤں میں آپ نے دیکھا کہ ایک باغ تھا. باغ کے جو ایک باغ کے سیب ایک درخت تھا. وہ سیب کے درخت شاخیں جو ہے جو پانی میں جو ہے شاخیں پانی میں تھا, یعنی پانی کے اوپر تھا. یعنی کہ اس شاخ سے اس درخت سے سیب گر گیا تھا. آپ وہ سیب لے کر اس گھر کے چوکٹ پر پہنچتے ہیں. دروازہ نوکنگ کرتا ہے, دستک دیتا ہے. دستک دینے کے بعد ایک بزرگ جو ہے نا سامنے آتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ سیب میں نے کھا لیا ہے, مجھے رخصت چاہیے, مجھے جو ہے نا اس کے لیے معاف کر دیں کہ آپ جو ہے سیب میں نے کھا لیا ہے, یہ میرے لیے حرام ہے, میں حلال نہیں سمجھتا ہوں کسی دوسرے کی چیزوں کو, لہٰذا آپ جو ہے نا معاف کریں. اس بزرگ کا دیکھو نا, بزرگ نے ہیرے کو پہچان لیا تھا, حضرت عبداللہ کو پہچان لیا تھا. حضرت عبداللہ کس قسم کے انسان ہے؟ شاہ سید کے والد بزرگوار. اس نے کیا کہا, میرے گھر میں ایک بیٹی ہے, اس کا کان بھی نہیں ہے, اس کا منہ بھی نہیں ہے, اس کا آنکھ بھی نہیں ہے, اس کا پاؤں بھی نہیں ہے, اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے. اس کو لے کر جاؤ, شادی کر لو اس سے, میں آپ کو جو ہے معاف کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاف کر دوں گا. لہٰذا حضرت شاہ سید علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ چلو صحیح ہے, مجھے معافی چاہیے, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا بیٹی کو لایا گیا. بیٹی اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ اس گاؤں میں سبھی عورتوں سے سب سے خوبصورت وہی بیٹی تھی. سیرت کے لحاظ سے بھی, صورت کے لحاظ سے بھی. لہٰذا حضرت عبداللہ سوال کرنے لگتے ہیں, آپ نے تو بولا تھا کہ آنکھ بھی نہیں ہے, کان بھی نہیں ہے, منہ بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, لیکن دیکھنے کو تو یہی ملتا ہے کہ سب کچھ ہے, کتنا حسین ہے. تب حضرت عبداللہ کی اس سوال میں اس نے جواب دیا, میں نے اس لیے کہا تھا آنکھ نہیں ہے کا مطلب یہ تھا کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا. کان نہیں ہے کا مطلب یہ تھا کہ کسی لغو کو, کسی گالی کو نہیں سنا, نہیں سنی اس نے. منہ نہیں سے مراد یہ تھا کسی کی غیبت نہیں کی اس عورت نے, میری لڑکی نے. پاؤں نہیں ہے کا مطلب یہ تھا کہ میرے چوکر سے کبھی بھی اس عورت نے, کبھی بھی اس لڑکی نے, میری اس بیٹی نے کبھی میرے جو ہے نا چوکر کو لانگنے کی کوشش نہیں کیا, باہر جانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے میں نے بتایا کہ آنکھ نہیں ہے, نامحرم کو نہیں دیکھا, دیکھا آنکھ نہیں ہے,
کان لغو باتیں کو نہیں سنتے تھے، غیبت کو نہیں سنتے تھے، اس لیے کان نہیں ہے، منہ یعنی بکتے نہیں تھے، گالی بکواس نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سب کیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا شاہ سید علیہ الرحمہ اسی عورت کے کوکھ سے چلا، یعنی دیکھو والد کا مقام دیکھو، کتنے پرہیزگار تھا، کتنے صوفی بندے تھے، کتنے امامی بندے تھے، اور والدہ ماجدہ کو دیکھو، کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی لغو باتوں کو نہیں سنا، غیبت نہیں کیا۔ اس طرح پیدا ہوتا ہے، اس طرح شاہ سید علیہ الرحمہ جیسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح شاہ سید امام نور بخش کے مقام پر فائز ہوتا ہے، یعنی کہ والدین کی تربیت کا اثر ہے، والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ لہٰذا آج شاہ سید علیہ الرحمہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے؟ غیر جو شاہ سید کو نہیں مانتے، وہ شاہ سید پر جو ہے، شاہ سید کے احکامات پر، شاہ سید کے نظریے پر، شاہ سید کی سٹیٹمنٹ پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت نور اللہ شوستری شاہ سید علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، شاہ سید علیہ الرحمہ غوث المتاخرین تھا، غوث المتاخرین، متاخرین فریاد، غوث المتاخرین، یعنی کہ بندے کو جو ہے سائنسی مسئلہ ہوتا تھا اس وقت، تو اس کو لے کر جاتے تھے، علماء کے پاس لے کے جاتے تھے، فقہا کے پاس لے کے جاتے تھے، سائنسدانوں کے پاس لے کے جاتے تھے، حل نہیں ہوتا تھے۔ شریعت کا مسئلہ ہوتے تھے، علماء کے پاس لے کے جاتے تھے، فقہا کے پاس لے کے جاتے تھے، نہیں ہوتے تھے۔ یعنی الگ جس فیلڈ کا مسئلہ ہوتا تھا، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے علم فلکیات ہو، چاہے علم سائنس ہو، چاہے علم میں جو بھی ہو، علم شریعت ہو، طریقت ہو، حقیقت ہو، علماء کے پاس لے کے جاتے تھے، علماء سے حل نہیں ہوتے تھے، فقہا کے پاس لے کے جاتے تھے، فقہا سے حل نہیں ہوتے تھے، مجتہدین کے پاس لے کے جاتے تھے، مجتہدین سے حل نہیں ہوتے تھے۔ آخر کار شاہ سید علیہ الرحمہ پر پہنچتے تو شاہ سید علیہ الرحمہ علم میں سائنس کو سائنس کے مطابق سمجھاتے تھے، علم کے فرقیات کو فرقیات کے ذریعے سمجھاتے تھے، شریعت کا علوم ہوتا تو شریعت کے علوم کے ذریعے سمجھاتے تھے، طریقت کا علوم ہوتا تو طریقت کے علوم کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ لہٰذا آپ کو فرمایا غوث المتاخرین، فریاد کرنے والوں کے فریاد پر پہنچنے والے۔ غیر شاہ سید علیہ الرحمہ سے کتنے متاثر تھے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ شاہ سید علیہ الرحمہ کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں۔ شاہ سید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ، جب آپ مقام ارشاد پر فائز ہو چکے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ پر خواجہ صاحب خاتلانی نے بیعت کیا، صحیح ہے؟ بیعت کرنے کے بعد آپ کو ایک سیاہ عامہ پہنایا گیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا جو بات ہے وہ خبر مرزا شاہ رخ تک پہنچا، تو مرزا شاہ رخ نے آپ کو قید کر دیا، یعنی آپ کو قید کر دیا۔ آپ کو جو ہے نا اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اور بیچنے کے بعد آپ کو قید کرنے کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ لے کر آنے کے بعد مقام ہیرات پر پہنچے، مقام پر ہیرات پر پہنچے تو حضرت شاہ سید علیہ الرحمہ کو مقام ہیرات پر پہنچے تو مرزا شاہ رخ کے پیٹ میں درد ہو گیا، اس وجہ سے حضرت شاہ سید علیہ الرحمہ وہاں سے چھوٹ گیا۔ چھوٹ جانے کے بعد خلخال کے مقام پر شاہ سید پہنچے، تو وہاں سے شاہ سید علیہ الرحمہ کو قید کرنے کے لیے لے کر آ گئے مرزا شاہ رخ۔ مرزا شاہ رخ نے حضرت شاہ سید محمد نور بخش کو 53 دن کنویں میں رکھا، کنویں میں 53 دن۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے 53 دن کے بعد آپ کو اس بنا پر چھوڑا گیا کہ مسجد کے ممبر پر جاؤ، ممبر پر جانے کے بعد بادشاہ کی تعریف کرو، وقت کے ظالم حکمران کی تعریف کرو۔ لہٰذا آپ ممبر پر گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا، دیکھو میں نے کوئی جو ہے غلط دعویٰ نہیں کیا ہے، اگر کیا بھی ہے تو میں اللہ سے معافی کا درخواست کرتا ہوں، اللہ سے معافی کا درخواست کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ الرحمہ کے سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو آپ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور آپ کو مرزا شاہ رخ نے علیہ الرحمہ 4 پوائنٹ پہ شاہ سید علیہ الرحمہ کو چھوڑا۔ نمبر 1 کیا تھا؟ اپنے پاس جمع مت کریں، کس کو جمع مت کریں؟ لوگوں کو جمع مت کریں۔ مرزا شاہ رخ کا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اپنے پاس لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے، پہلا پوائنٹ۔ سیاہ امامہ نہیں پہننا ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، درس کی مجلس میں طریقت کی تلقین مت کریں، آپ صرف رسمی علم دے سکتے۔ 4 پوائنٹ کتنے خوف زدہ تھے مرزا شاہ رخ شاہ سید علیہ الرحمہ سے۔ یعنی شاہ سید علیہ الرحمہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ وقت کے ظالم حکمران کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ شاہ سید علیہ الرحمہ کے آباء و اجداد کی تعلیم بھی ہے، شاہ سید علیہ الرحمہ کی تعلیم بھی، یعنی کہ لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے،
لوگوں کو شاہ سعید جمع نہیں کرتے تھے، شاہ سعید سے خود انسپائر ہو جاتے تھے اور شاہ سعید کے پاس آتے تھے. یعنی کہ رسمی تعلیم دے سکتے. یعنی رسمی تعلیم سے کیا ہے؟ ناجائز سے حرام ہے، حلال ہے. اس طرح جس طرح ہم آج دے رہے ہیں نا ممبروں سے علماء، ایسے ہی رسمی تعلیم دے رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے نا ظالم حکمران کے سامنے کسی ایک کو بھی پیش کر پا رہے ہیں؟ ہم نہیں کر پا رہے. کتنے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، کتنے یعنی کہ ظالم حکمران کتنے ظلم کرتے ہیں. ہم نے مثلا بلوچستان کی بات کریں، گانشے کی بات کریں، گانشے میں ایک بھی مسجد بنا سکے ہیں ہم، ایک بھی کالج بنا سکے ہیں ہم، چلو صحیح ہے. اس وقت لڑتے تھے جگڑتے تھے، آج لڑتے نہیں ہے. آج لڑنا جگڑنا علمی میدان ہے، ایجوکیشن میں ہے. آج گانشے میں ایک اچھے یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، ایک اچھے کالج کیوں نہیں ہے، ایک اچھے اسکول کیوں نہیں ہے، ایک اچھے ہسپتال کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شاہ سعید علیہ الرحمہ کے پیروکار ہیں، ہم نور بخشیہ ہیں. شاہ سعید نے ہمیں ایسے نہیں اس طرح نہیں سکھایا ہمیں. یہ شاہ سعید کی تعلیمات نہیں ہے کہ چند دن عید مجلس کی محفلیں مناؤ، ماتم کرو، عید مناؤ، محفلیں کرو، اعتکاف کرو، مجاہدہ کرو، ذکر کرو، بس ختم. نہ، اس کے ساتھ ساتھ شاہ سعید علیہ الرحمہ ظالم حکمران کے آگے اس میں کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت لڑتے تھے، اس وقت شاہ سعید جتنے بھی ہو سکے شاہ سعید نے آگے اس میں جو ہے حکومت تشکیل دی. جہاں پر علم سائنس کی فلکیات کی پر بھی بحث ہوتا تھا، علم سائنس بھی دی جاتی تھی، طریقت کا علوم بھی سکھایا جاتا تھا، شریعت کا علوم بھی سکھایا جاتا تھا، حقیقت کا علوم بھی سکھایا جاتا تھا. اسی لیے فرمایا شاہ سعید نے کہ اگر ارسطو اور افلاطون میرے دور میں ہوتے تو وہ میرے شاگرد ہوتے. مطلب کیا ہے؟ آج دنیا افلاطون اور ارسطو کے پیچھے ہے. شاہ سعید فرماتے ہیں افلاطون اور ارسطو ہوتے تو میرے شاگرد ہوتے. یعنی اس وقت شاہ سعید علمی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی شاہ سعید علیہ الرحمہ آگے تھے. شاہ سعید نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ علمی میدان میں بھی آگے رہنا ہے اور عملی میدان میں بھی آگے رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہم علی کے ماننے والے ہیں. علی کے ماننے والے علم میں پیچھے نہیں ہو سکتے. علی کے ماننے والے علم میں پیچھے نہیں ہو سکتے. علی کے ماننے والے تزکیہ نفس کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تزکیہ نفس سے علی کے ماننے والے اور علم میں پیچھے، علی کے ماننے والے اور بخیل، علی کے ماننے والے اور ڈرپوک، علی کے ماننے والے اور تمام علوم سے پیچھے. لہذا شاہ سعید علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ کو قید و بند میں رکھا گیا، کنویں میں رکھا گیا. 53 ڈیز کم نہیں ہے، 53 ڈیز کم نہیں ہے، رکھا گیا. لیکن آپ نے ظالم حکمران کے سامنے سر کو نہیں رکھا. آج کا پیغام کیا ہے؟ آج نور بخشوں کے رات کا پیغام یہی ہے، صوفیہ امامیہ چھوڑو. اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے بھائی بہن سے جدا ہو، کتنے شوہر بیوی سے جدا ہو سکے ہیں، کتنے والدین بیٹوں سے جدا ہو چکے ہیں، کتنے لوگ بلوچستان میں دیکھیں رونے کا مقام کرتے ہیں. آج میں نے سنا کہ امامیہ والے اور صوفیہ والے کی نماز میں کھڑا ہے ایک جیسا نہیں ہے. افسوس کی بات ہے، ہم ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہر لحاظ سے. لہذا شاہ سعید کا پیغام ہے کہ شاہ سعید وقت کے حکمران کے آگے سب تسلیم خم نہیں کرتے تھے. آپ نے علم سائنس پر بھی بات کی، علم سائنس کے لیے بھی آپ کا مدرسہ حاضر تھا، علم فلکیات کے لیے بھی آپ کا مدرسہ حاضر تھا، علم طریقت کے لیے بھی آپ کا مدرسہ حاضر تھا. آپ ذکر بھی کرتے تھے، فکر بھی کرتے تھے، آپ عید و مجالس بھی مناتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ علم میں بھی آگے. اگر کسی کو حاکم کی ضرورت ہوتا، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتا تو شاہ سعید علیہ الرحمہ کے پاس آتے تھے، شاہ سعید کے مریدین کے پاس آتے تھے. انجینئر چاہیے ہوتے تھے اس وقت گھر بنانے کے لیے، شاہ سعید کے پاس آتے تھے، شاہ سعید کے مریدین کے پاس. آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ گانشے میں، خدا کی قسم، گانشے میں اگر ایک گائنی ڈاکٹر کے لیے 3 سال ہو رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں حاصل نہیں ہو رہے. میں اپنے تعلیم میں ہر وقت بولتا ہوں کیونکہ نور بخشیہ سو چکے ہیں، حرکت عمل نور بخشوں میں نہیں ہے. لہذا شاہ سعید کا پیغام یہی ہے کہ مل کر، اتحاد ہو کر، ضم ہو کر، یونائٹی پیدا کرے اپنے اندر اور گانشے میں اپنے رائٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. جو حقوق ہمیں گانشے میں ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہا ہے، اس پر بحث کریں، اس پر مباحثہ کریں.
ہمارے تعلیمات کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے شاہ سعید علیہ الرحمہ کی. شاہ سعید علیہ الرحمہ وحدت پر بات کرتے ہیں, اتحاد پر بات کرتے ہیں. لہٰذا میرے نباشی برادری کے ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں بالخصوص نوجوانوں سے میرے مخاطب تھے, چھوڑ دیتے ہیں تو مباحثہ. ایک دوسرے جب آپس میں ملتے ہیں تو چہرہ گلاب کی طرح کھلے کھلے بلوچستان میں بالخصوص گانشے میں خدا را ایک ہو جائے اور ایک ہو کر اپنے سکول کالجز کی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یونیورسٹی بنانے کے لیے اپیل کرے گورنمنٹ سے کہ ہمارے لیے یونیورسٹی بنائیں. ہسپتال میں گائنی ڈاکٹر کے لیے سب مل کر کوشش کریں, دیگر ڈاکٹروں کے لیے بھی سب مل کر کوشش کریں. آج اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گانشے میں تعلیمی لحاظ سے آج اسکاردو میں کیوں آ رہے ہیں, اسکاردو میں تعلیمی لحاظ اچھا کیوں ہے, پاکستان کے گانشے میں کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہاں نوربخشیہ اکثریت ہے. ہم سو رہے ہیں صوفیہ امامیہ. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہاں پر نہ تعلیمی لحاظ سے بہتر ہے, نہ سکول کے لحاظ سے بہتر ہے, نہ کالجز کے لحاظ سے بہتر ہے, نہ ہسپتال کے لحاظ سے بہتر ہے. لہٰذا ہمارے لیے چاہیے کہ عید و مجالس بھی کریں, ذکر و فکر بھی کریں, اعتکاف بھی کریں, تزکیہ نفس بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہدف امیر کبیر, پیغام امیر کبیر, پیغام شاہ سعید علیہ الرحمہ پر چلے, یونائٹی پیدا کرے اور تعلیمی جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے, یونیورسٹی بنانے کی کوشش کرے, تعلیم میں آگے جانے کی کوشش کرے, تعلیم میں آگے ہو جانے کی کوشش کرے, سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرے, ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے, انجینئر بننے کی کوشش کرے, بزنس مین بننے کی کوشش کرے. ہمیں کسی سیاستدان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے, ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ ہے. نوربخشی جوانوں, ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور شاہ سعید کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے. شاہ سعید کے ہدف کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے انجینئر کی بھی ضرورت ہے, بزنس مین کی بھی ضرورت ہے. تو پاک پروردگار عالم کی درگاہ میں دعائیں پروردگار میرا شاہ سعید کے ہدف کے عمل بھی خدا یا ہمارے توفیق سے. اللهم صل علی محمد.